طرح سے بجلی کے بلز کی بات ہو رہی ہے، اتنی ساری چیزیں ہیں، پیٹرول کا بھی ہم نے یہی دیکھا کہ جو ویسے بھی ان کے پاس وسائل بھی ہیں اور جو بہت کچھ کر سکتے ہیں، تو ان کے پاس ہی آپ نے وہ سہولیات بھی فراہم کر دی جنہیں ضرورت ہی نہیں ہے، تو سمجھیں ان کی تو لیوش ہو گئی نا لائف اسٹائل۔ اس وقت اگر میں پاکستان کی بات کروں تو ہماری ایک عوام وہ ہے، یعنی وائٹ کالر، ہم مڈل کلاس کو کہہ لیں گے، کہ جو محنت بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو کچھ بھی نہیں حاصل ہو رہا ہے نا، وہ صرف بلز میں اور رینٹ میں ان چیزوں میں پورے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا ایک طبقہ، یعنی پاکستان میں ایسا کلچر چل رہا ہے جو ہاتھ پھیلا سکتے ہیں بآسانی، بیچارے وہ بالکل پسا ہوا طبقہ ہے، وہ لوگ بھی جی رہے ہیں اسٹرگل کر کے، کہ جس وقت جو حکومت میں ہوتا ہے وہ جب کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہوتا ہے، اس کے پاس ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں، اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، جیسے ہی اگر کوئی اور حکومت آ جاتی ہے اس کو بلز بھی یاد آ جاتے ہیں، اس کو لوگوں کی غربت بھی یاد آ جاتی ہے۔ تو یہ بے رحمی ہے، ستیلا سلوک ہے، اس سے ہمیں نکلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ڈالر ابھی یعنی ہم نے دیکھا کہ ٹھیک ہے مانا بہت زیادہ نہیں گرا، لیکن ڈالر میں ابھی کمی آئی، ایک دو دن پہلے پھر دوبارہ، وہ تو بہت ہی معمولی کمی آئی، لیکن ہم نے دیکھا کہ اب کم از کم بڑھ نہیں رہا۔ تو ایسی چیزیں ہونی چاہیے، اس پہ کون اقدام اٹھائے، سب سے پہلا قدم کون اٹھائے؟ السلام علیکم میرے دیکھنے والے تمام پاکستانیوں کو بھی اور آپ کو بھی۔ سلیم صاحب، اس سے پہلے بھی پروگرام میں ہم جب پاکستان کے حالات کو، معیشت پہ، چیزوں پر بات کرتے رہے، میں نے یہی کہا تھا کہ نہیں، ہم اپنے ملک کے لیے ایک ہوپ تو ہے نا، امید ہے، اور سب اپنے اپنا حصہ ڈالیں گے، اپنا اپنا کردار پازیٹیو ادا کریں گے۔ میں اس بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں کہ جہاں دیکھیں، جب ہماری عوام کی، لوگوں کی، جن پولیٹیشین سے ہی توقعات ہوتی ہیں کہ وہی آئیں گے سامنے، ان کی مدد کریں گے، وہیں ہم ایک جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پروٹوکولز، یعنی اگر دیکھا جائے تو جو ملک کا حال ہو رہا ہے اس وقت، اگر میں پاکستان کی بات کروں تو ہماری ایک عوام وہ ہے، یعنی وائٹ کالر، ہم مڈل کلاس کو کہہ لیں گے، کہ جو محنت بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو کچھ بھی نہیں حاصل ہو رہا ہے نا، وہ صرف بلز میں اور رینٹ میں ان چیزوں میں پورے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا ایک طبقہ، یعنی پاکستان میں ایسا کلچر چل رہا ہے جو ہاتھ پھیلا سکتے ہیں بآسانی، بیچارے وہ بالکل پسا ہوا طبقہ ہے، وہ لوگ بھی جی رہے ہیں اسٹرگل کر کے، لیکن پھر اس کے بعد جب کہا جاتا ہے نا کہ جس کے پاس آ چکا ہے اس کے پاس اتنا آ گیا ہے کہ اس کو پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوئی فرصت ہی نہیں ہے، کہ خدارا، یعنی ہم اس پلیٹ فارم سے یہ تو آواز اٹھا سکتے ہیں کہ جس طرح سے بجلی کے بلز کی بات ہو رہی ہے، اتنی ساری چیزیں ہیں، پیٹرول کا بھی ہم نے یہی دیکھا کہ جو ویسے بھی ان کے پاس وسائل بھی ہیں اور جو بہت کچھ کر سکتے ہیں، تو ان کے پاس ہی آپ نے وہ سہولیات بھی فراہم کر دی جنہیں ضرورت ہی نہیں ہے، تو سمجھیں ان کی تو لیوش ہو گئی نا لائف اسٹائل۔ اسی کے لیے ہمیں کام کرنے کی سب کو ضرورت ہے کہ آپ نہ صرف ان چیزوں پر آواز بلند کریں، آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح سے آپ لکھیں، بولیں اس چیز کے اوپر، یہ نہیں کہ آپ اگر اقتدار میں آ گئے، جتنے بھی سے میں اوورال ساری پارٹیز کی بات کرتی ہوں، کہ جو بھی اقتدار میں آ جاتا ہے، جس کے پاس بھی فیسلٹیز ہوتی ہیں، اس سے پہلے تو آپ ریلیز نکال رہے ہوتے ہیں، اس سے پہلے آپ انقلاب لانے کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک یہ کہ جس وقت جو حکومت میں ہوتا ہے وہ جب کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہوتا ہے، اس کے پاس ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں، اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، جیسے ہی اگر کوئی اور حکومت آ جاتی ہے اس کو بلز بھی یاد آ جاتے ہیں، اس کو لوگوں کی غربت بھی یاد آ جاتی ہے، تو یہ بے رحمی ہے، ستیلا سلوک ہے، اس سے ہمیں نکلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہمیں آگے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پازیٹیو بات کی اگر میں بات کروں تو اس میں ہم ایک عرصے سے کہہ رہے تھے کہ مہنگائی اس نے کی، اس نے کی، ڈالر یہاں چلا گیا، ڈالر ابھی یعنی ہم نے دیکھا کہ ٹھیک ہے مانا بہت زیادہ نہیں گرا، لیکن ڈالر میں ابھی کمی آئی، ایک دو دن پہلے پھر دوبارہ، وہ تو بہت ہی معمولی کمی آئی، لیکن ہم نے دیکھا کہ اب کم از کم بڑھ نہیں رہا۔ اسی طرح گولڈ میں بھی ہم نے یہی دیکھا، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ مہنگائی جس طرح سے ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو اخراجات ہیں لوگوں کے، سیلریز اتنی نہیں ہیں، تو اس میں ایک عام انسان آسانی سے گزارا نہیں کر سکتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔